एक معذور انسان کے ساتھ شادی کروا کر میرے بھائی نے صرف خود پر سے میرا بوجھ اتارا تھا۔ میرے بھائی نے میرے بارے میں ذرا احساس نہیں کیا تھا کہ میری بہن ایک معذور انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی کیسے گزارے گی۔ اپنی بیوی کے کہنے پر چند پیسوں کی خاطر اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، کیونکہ میرے بدلے میں میرے بھائی کو چند روپے ملے تھے، اور اسی لالچ میں آ کر میرے بھائی نے میری شادی ایک معذور انسان کے ساتھ کروا دی، جس کا ایک پیر کسی حادثے میں کٹ گیا تھا اور وہ ایک بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے معذور شوہر نے اپنا گھر بیچ کر میرے پیسے دیے تھے اور خود کرائے کے مکان پر رہنے لگا تھا۔ شادی کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری تکلیفیں دیکھی۔ سکھ تو میں نے اپنی شادی سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ شادی سے پہلے مجھے بھابھی کے طعنے سننے پڑتے تھے۔ بنا ماں باپ کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے بھائی اور میری بھابھی نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے۔ میں اپنے بھائی بھابھی کے آگے صرف ایک نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ سارے گھر کا کام کرنے کے بعد بھی میری بھابھی مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ صرف وہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور جیسا بھائی کو کہتی تھی بھائی بھی انہی کی ہی زبان بولتے تھے۔ میرے لیے اس معذور کا رشتہ بھی بھابھی نے ہی تلاش کیا تھا اور ان سے اچھے خاصے پیسے لے کر مجھے بیاہ دیا۔ میں نے اس معذور انسان کے ساتھ بھی اپنی قسمت سمجھ کر زندگی جینے کی کوشش کی۔ میں نے دل و جان سے اس کی خدمت کی، کبھی اس کو معذور ہونے کا احساس تک نہیں دلایا۔ میں اس کے ساتھ اس کے پاؤں بن کر کھڑی رہی۔ وہ خود بھی یہ بات مانتا تھا کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تب سے مجھے اپنی معذوری کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تم جیسی بیوی تو کسی خوش قسمت کو ہی مل سکتی ہے۔ اللہ پاک نے مجھ سے میرے پیر چھین کر مجھے تم جیسی بیوی عطا کی ہے، تو میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں تمہاری جیسی بیوی کی سخت ضرورت تھی۔ اس معذور انسان کے ساتھ زندگی گزارنا مجھے اپنی بھابھی اور بھائی کے گھر سے زیادہ آسان لگتا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا، مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، چاہے وہ چل نہیں پاتا تھا پر پھر بھی میرے لیے خوشیاں تلاش کرتا رہتا تھا، اور ان تھوڑی سی خوشیوں میں بھی میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی کوئی خوشی اور سکھ زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ میں اپنے شوہر کا آپریشن کروا کے اس کو پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا سکوں، پر جہاں بھی جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہاں سے نا امیدی ہی ملتی تھی، اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اب اس کا آپریشن ہونا ناممکن ہے۔ جس وقت ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اگر اسی وقت آپ ان کو ہمارے پاس لے آتی تو شاید ان کا آپریشن ہو جاتا اور آج یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو پاتے، پر اب ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر یہ خبر سننے کے بعد بہت ہی مایوس اور اداس رہنے لگے تھے۔ میں ان کو کافی دلاسا دیتی تھی کہ اللہ پاک ٹھیک کریں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنے پیروں پر ایک نہ ایک دن چلنے لگیں گے۔ پر ڈاکٹر کے کہنے کے بعد تو میرا شوہر دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا اور اسی ٹینشن میں کافی بیمار رہنے لگا۔ ایک دن اچانک ہی میرے شوہر کی طبیعت بگڑنے لگی، جس کی وجہ سے وہ خالق حقیقی سے جا ملا، اور میری قسمت میں شاید یہ تھوڑی سی خوشیاں بھی نصیب ہونا نہیں لکھی تھیں، اور اللہ پاک نے میرے شوہر کو اپنے پاس بلا لیا اور میں بیوہ بن گئی۔ اس کرائے کے مکان میں نے اپنی عدت کے 4 مہینے گزارے تھے، کیونکہ میرے شوہر کے پاس کوئی بھی جمع پونجی نہیں تھی، اس لیے جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے اپنی زندگی میں خود ہی کرنا تھا اور محنت کر کے اپنا پیٹ پالنا تھا۔ میں اپنے بھائی اور بھابھی کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ دونوں مجھے اب کبھی بھی اپنے گھر میں واپس نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی ڈر سے تو میرے بھائی بھابھی میری شوہر کی فوتگی پر بھی نہیں آئے تھے کہ کہیں میں ان کے ساتھ ہی نہ چلی جاؤں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ میرے شوہر کی فوتگی پر آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں خود بھائی کے گھر جاؤں گی تو بھابھی گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی، کیونکہ بہت ہی مشکلوں سے انہوں نے مجھے اس گھر سے شادی کر کے نکالا تھا۔ ان کو مشکل سے ہی ایسا رشتہ ملا تھا جس نے ان کو میرے بدلے میں کافی ساری رقم دی، اور ان کو اب کبھی بھی میرا وہاں جانا منظور نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے اپنے بھائی کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے سلائی وغیرہ تو کرنا نہیں آتی تھی، اس لیے میں کافی پریشان تھی کہ میں آخر ایسا کون سا کام کروں جس سے مجھے چند پیسے مل جائیں اور میرا گزارا ہو سکے۔ کیونکہ میں اکیلی جان تھی، اس لیے میرا گزارا تو تھوڑے سے پیسوں سے بھی ہو جانا تھا،
کیونکہ میری کوئی اولاد تو تھی نہیں جس کی مستقبل کے بارے میں سوچ کر کوئی مال ملکیت جمع کرتی۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک ایسا کوئی کام کر دے جس سے مجھ اکیلی جان کا پیٹ پل جائے۔ میں نے ایک دو گھروں میں جا کر ملازمت کرنا شروع کر دی کیونکہ میں گھر کا کام بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ بھابھی نے مجھ سے مشینوں کی طرح کام لیا تھا، اس لیے مجھ میں کام کرنے کی کافی ہمت تھی۔ میں 4-5 عورتوں کا کام اکیلی کر سکتی تھی۔ 1-2 مہینے کام کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کسی کے بھی گھر جا کر کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں جوان اور خوبصورت لڑکی تھی، جس گھر میں بھی جا کر کام کرتی تھی وہاں کا کوئی ایک بندہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا تھا کہ اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتی تھیں۔ میرا دل کرتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس زمین میں دفن ہو جاؤں۔ پھر اسی وجہ سے میں نے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اور اس کام سے بھوکا رہنا ہی بہتر سمجھا۔ پر انسان ہوں، کب تک بھوکی رہ سکتی تھی؟ کچھ نہ کچھ تو پیٹ پالنے کے لیے کرنا ہی تھا اور محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے یہ سوچ کر گھر سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا کہ جب تک انسان کی اپنی مٹھی مضبوط ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کی ظالم نظروں کا سامنا مجھے کرنا ہی پڑے گا اور اپنی نظروں کے وار سے ان کو ہرانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر میں نے گھر سے باہر تھوڑا دور ایک جیل روڈ پر کھانے کا سٹال لگایا۔ کیونکہ میں بہت ہی اچھا لذیذ کھانا بناتی تھی تو مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میرا یہ کام ضرور چلے گا۔ میں نے 2-2.5 مہینے ملازمت کر کے جو بھی پیسے جمع کیے تھے اس سے میں نے سٹال کا سامان خریدا اور یہ کام شروع کر دیا۔ میرے اس کام سے تو کافی لوگوں کو سہولت ہو گئی تھی کیونکہ لوگوں کو اب گھر میں کھانا بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میرا کھانا اتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا تھا کہ لوگ گھر کے لیے بھی مجھ سے ہی کھانا بنواتے اور لے جاتے تھے۔ میں اس کام میں بہت زیادہ مصروف رہتی تھی۔ صبح سویرے جاتی تھی اور رات کو کافی دیر بھی ہو جاتی تھی۔ اکیلی عورت تھی تو ٹائم کے ساتھ گھر بھی جانا چاہتی تھی پر کبھی کبھار دیر ہو ہی جاتی تھی۔ صبح کو سویرے اٹھنا، منڈی میں جا کر سبزیاں خریدنا اور پھر کاٹنا اور پھر جا کے کھانا بنانا کافی زیادہ محنت لگتی تھی۔ پر مجھے اس کام میں مزہ بھی بہت آتا تھا کیونکہ میرا شوق بھی پورا ہو رہا تھا۔ کھانا بنانے کا مجھے بچپن ہی سے بہت زیادہ شوق تھا اور میری ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی۔ اس کام کی وجہ سے تو میرے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ میرا سٹال دن بدن مشہور ہوتا جا رہا تھا اور میرا کھانا ہمارے شہر سے اب دوسرے شہر بھی جا رہا تھا۔ مجھے کافی سارے آرڈر ملتے تھے کیونکہ میرا کھانا وہاں کے آس پاس میں جو بھی آفیسز تھے ان میں بھی جاتا تھا اور ہسپتال میں بھی میرا کھانا بہت ہی پسند کیا جاتا تھا۔ میرے سٹال پر اب ہر وقت بھی بہت زیادہ رش لگا رہتا تھا۔ میں اکیلی ہی کام کرنے والی تھی اس لیے ٹائم بہت لگ جاتا تھا۔ کھانا بنانے میں کبھی کبھار تو خود کھانا کھانا ہی بھول جاتی تھی۔ کھانا کھانے کا ٹائم تک میرے پاس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا کام دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں 1-2 مزدور اپنی ہیلپ کے لیے رکھ لوں گی۔ ایک دن مجھے ایک آرڈر کافی دیر سے ملا۔ میں نے ان کو کافی منع بھی کیا کہ میں آپ کا آرڈر نہیں لے سکتی پر وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور میری کافی منتیں کرنے لگے کہ ہمیں یہ کھانا رات 9 بجے تک چاہیے۔ کیونکہ میرا گھر تھوڑی دور تھا تو مجھے جانا بھی جلدی پڑتا تھا۔ میں نے ان سے معذرت کی پر انہوں نے اپنی مجبوری سامنے رکھتے ہوئے مجھے کہا کہ ان کو کھانا ضرور چاہیے۔ میں نے بھی کسی کی مجبوری کے بارے میں سوچ کے وہ آرڈر لے لیا اور کھانا بناتے بناتے مجھے کافی دیر لگ گئی۔ جن کا آرڈر تھا وہ لوگ تو 9 بجے کا کہہ کر 10 بجے تک نہیں آئے اور میں کافی زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ لوگ کب آئیں اور اپنا کھانا لے جائیں۔ اتنے میں وہاں پر پولیس آ گئی اور انہوں نے مجھے اپنے سٹال بند کرنے کے لیے کہا کیونکہ وہاں پر جیل روڈ پر جو بھی دکانیں اور سٹال ریڑیاں لگی ہوئی تھیں ان کو 8 بجے سے پہلے ہی اپنی دکانیں اور سٹال بند کرنے کا بولا جاتا تھا اور سب اپنے ٹائم پر بند کر دیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ کسی کا آرڈر ہے میرے پاس، وہ جیسے ہی کھانا لے جائیں گے تو میں سٹال بند کر دوں گی، پر وہ کافی غصہ کرنے لگے اور میری بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ کھانا کافی سارا تھا، میں ضائع بھی نہیں کر سکتی تھی تو میں بھی اس پولیس والے کے ساتھ غصہ کرنے لگی کہ آپ اس طرح مجھے یہاں رکنے سے نہیں روک سکتے۔ اس پولیس والے کو میری باتوں پر کافی زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے مجھے جھوٹے الزام سے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی۔ میں بھی دھمکی سے کہاں ڈرنے والی تھی۔ میں نے بھی اس کو بول دیا کہ میرا کوئی گناہ یا قصور ہوگا تو آپ مجھے جیل میں ڈالو گے، ایسے آپ مجھے جیل میں نہیں ڈال سکتے۔
وہ مجھے جو بھی بول رہا تھا میں بھی اس کو ویسا جواب دے رہی تھی۔ وہ تو آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وہ زبردستی مجھے پکڑ کر لے گیا اور جا کر جیل میں ڈال دیا۔ مجھ بے گناہ کو جیل میں ڈال کر آپ لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کافی ان لوگوں کو سمجھایا تھا پر وہ میری ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 4-5 دن گزر جانے کے بعد ان لوگوں نے خود ہی مجھے جیل سے نکال دیا کیونکہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ مجھے چھڑوانے کون آ سکتا تھا؟ 3-4 دن ان لوگوں نے مجھ پر کافی ظلم کیا۔ 2 دن تو ان لوگوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور اتنی تیز گرمی میں بھی اس جیل میں یہ 4 دن کیسے گزار رہی تھی یہ میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ وہ پولیس والے کافی ظالم لوگ تھے۔ وہاں جیل میں رہنے والے ہر قیدی پر وہ بہت زیادہ ہی ظلم کرتے تھے۔ کھانا بھی ٹائم پر نہیں دیتے تھے اور پانی بھی پینے کو نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے میری وہاں سے جان چھڑوائی۔ اللہ بھلا کرے اس آفیسر کا جس نے اس پولیس والے کو اس دن اس تھانے سے ٹرانسفر کر کے دوسرے شہر بھیج دیا اور وہاں پر رہنے والے باقی پولیس والوں نے مجھے خود ہی چھوڑ دیا اور انہی کے ذریعے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس پولیس والے نے مجھے زبردستی جیل میں ڈالا تھا وہ اب یہاں سے چلا گیا ہے۔ اس طرح سے میں باہر آ گئی اور جیسے میں باہر آئی تو میرا سٹال وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں کافی پریشان ہونے لگی اور رونے لگی کہ اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کس طرح سے پھر میں یہ ساری چیزیں اکٹھا کروں گی، کہاں سے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا، کیونکہ یہ بھی میں نے کافی مشکل سے پیسے جمع کر کے سٹال لگایا تھا۔ بہت سارے لوگ تو وہیں پر اس سٹال کے پاس کھڑے ہو کے مجھے گھورے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کس جرم میں یہ عورت جیل ہو کر آئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کافی دیر تک راتوں کو سڑک پر سٹال لگا کر کھڑی ہوتی ہے، کس گناہ میں پولیس تمہیں پکڑ کر لے گئی تھی؟ ایسے سوالوں کا جواب میرے پاس جو بھی تھا اس جواب پر کوئی بھی یقین کرنے کے لیے راضی نہیں تھا اور اب سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے کسی بھی بے گناہ کو پولیس نہیں پکڑتی اور آزاد کو اس طرح رات دیر تک سڑکوں پر نہیں رہنا چاہیے۔ ضرور آپ کی کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے آپ جیل میں 4 راتیں گزار کر آئی ہیں۔ سب لوگ اپنی طرف سے باتیں بنائے جا رہے تھے اور میرے پاس کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اکیلی عورت تھی، کس کس کو صفائیاں پیش کرتی کہ میرا کوئی بھی گناہ نہیں تھا۔ تو اتنے میں ایک بہت ہی نیک اور رحم دل انسان میری مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ مجھے اس وقت انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ لگ رہا تھا کیونکہ اتنے سارے لوگوں کی بھیڑ میں جو سب لوگ مجھے قصوروار ٹھہرائے جا رہے تھے اور میری بات پر یقین کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا، تب کوئی میری مدد کرنے کو آیا تو ضرور وہ مجھے فرشتہ ہی لگنا تھا، ورنہ آج کل کے دور میں کون کسی کی مدد کرتا ہے۔ جس انسان نے میری مدد کی وہ ایک مولوی تھے اور کافی رحم دل تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور مجھے کھانا کھلا کر ایک اکیلے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا کیونکہ ان کو معلوم تھا میں جیل میں 4 راتیں گزار کر آئی تھی تو میں نے ٹھیک طریقے سے آرام تک نہیں کیا تھا اور کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں جاتے ہی مجھے نیند آ گئی اور کافی سارے گھنٹے گزر جانے کے بعد ہی جب میری آنکھ کھلی تو میری تھکاوٹ اب کافی حد تک دور ہو چکی تھی۔ میں کمرے سے باہر گئی تو وہ مولوی صاحب کمرے کے باہر جو ہال تھا اس میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ 1 کپ چائے کا اور بھی لے آؤ اور مجھے وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھ سے میرے متعلق پوچھا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتی ہوں۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا بھائی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس نے کبھی کسی بھی وقت میری خبر تک نہیں لی، میں اس اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہوں اور اس ظالم دنیا میں بہت ہی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرا ایک سٹال لگا ہوا تھا جو کہ جیل روڈ پر تھا، وہ بھی ایک ظالم پولیس والے نے جس نے مجھے 4 راتیں جیل میں قید کر لیا تھا اس نے توڑ دیا۔ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے پریشانی کے۔ اس نے مجھے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک بڑا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس مولوی صاحب کی بیوی بہت ہی اچھی خاتون تھی، اس نے مجھے کھانا کھلایا اور اپنے کپڑے دیے کہ نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان پرائے لوگوں میں کتنی اپنائیت تھی۔
मुझे तो कभी किसी अपने ने भी इतना प्यार नहीं दिया था जितनी हमदर्दी इन पराये लोगों में थी। मैं खाना खाकर तैयार होकर जब वहां पर फारिग होकर बैठी तो वो मौलवी साहब मेरे पास आए और उन्होंने जो बात कही तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गई कि वो इस तरह की बात एक अजनबी लड़की के साथ कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक बेटा है जिसकी शादी मैं तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। जैसा कि तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। मैं भी यतीम, लावारिस और बेवा लड़की थी। मुझे उस मौलवी की बात सही लगी और मैं भी उनके बेटे के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि उन लोगों ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जिस वक्त मैं बहुत ही खुद को लाचार और मजबूर महसूस कर रही थी। सारे लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं पता नहीं किस जुर्म में 4 दिन जेल गुजार कर आई हूँ। लोगों की तरह तरह के इल्जामों का सामना करने की मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर ये लोग मेरी जान भी मांग लेते तो मैं जरा सा ना सोचती और अपनी जान भी हाजिर कर देती। मुश्किल घड़ी में काम आने वाला इंसान इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता ही होता है और मेरे लिए भी ये लोग फरिश्ते से कम नहीं थे, तो मैं उनको कैसे मना कर सकती थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी इतने अच्छे लोग नहीं देखे थे और मैं इन भले लोगों को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देखा था। उस मौलवी और मौलवी की बीवी ने मुझे काफी प्यार और मोहब्बत दी थी। मैं तो जैसे प्यार के लिए तरसी हुई लड़की थी, मैं उनकी बात को कैसे टाल सकती थी। अगले ही दिन मौलवी साहब ने मेरी शादी अपने बेटे के साथ कर दी। मैं इस शादी से बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ रख रहे थे। वो मेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे। मेरी सास ने मुझे घर में कभी भी काम करने नहीं दिया था, वो सारा काम मुलाजमों से करवाती थी। मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा सुख भी हो सकता है। मुझे उन लोगों से कोई भी शिकायत नहीं थी, सिवाय इसके कि मेरा शोहर रात को देर से घर आता और सुबह को मेरे उठने से पहले चला जाता था। मैंने कभी भी अपने शोहर को नहीं देखा था कि वो देखने में कैसा है। वो रात के अंधेरे में आता और सुबह की रोशनी होने से पहले ही चला जाता था। मैंने सिर्फ अपने शोहर की आवाज सुनी थी और इस बात की शिकायत मैं अक्सर अपनी सास और ससुर से किया करती थी। पर जब भी मैं अपनी सास ससुर से ये बात करती तो वो मुझसे इस बात के बारे में माजरत करते थे और कहते थे कि शादी होने से पहले उनके बेटे ने उनको बता दिया था कि वो मुझे कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इस बात से मुझे काफी हैरत हुई थी कि आखिर मेरा शोहर ऐसा क्यों चाहता था कि मैं उसका कभी भी चेहरा ना देखूं। इस बात को लेकर मैं काफी परेशान और उदास रहती थी, क्योंकि हर औरत अपने शोहर के साथ अपना दुख सुख बांटना चाहती है और उसके साथ प्यार से रहना चाहती है, जबकि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह जिंदगी गुजारते हुए मेरी शादी को 3 साल गुजर गए। मैं अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, तो मैंने इन्हीं को अपने माँ बाप की नजर से देखना शुरू कर दिया था। वो लोग भी मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे और मुझे अपनी बेटी कहकर बुलाते थे। उन लोगों से मिलने के बाद कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं एक लावारिस और यतीम लड़की हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। मैं अपनी पिछली जिंदगी में जो भी तकलीफें और दुख देख कर आई थी वो सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना प्यार और सुख दिया था कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी की मुश्किलें याद ही नहीं रही थी। मैं नमाज पढ़कर तहज्जुद में हर वक्त यही दुआ करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करती थी कि उसने मुझे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ा और इतने भले और अच्छे लोगों से मुझे मिलाया। और यही सोचा करती थी कि जरूर ये मेरी किसी नेकी का सिला है जो मुझे इन लोगों की सूरत में मिला है। बस मुझे शिकायत थी तो सिर्फ अपने शोहर से, क्योंकि मैं एक बार अपने शोहर को देखना चाहती थी। मैं चाह कर भी उनको कभी नहीं देख पाती थी, क्योंकि वो हर वक्त मुझसे पर्दा करते थे, वो अपना चेहरा छुपाते थे। मैं ये सोचकर काफी परेशान रहती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि वो किसी और से अपना चेहरा नहीं छुपाते थे। वो अपने माँ बाप से भी बात कर लिया करते थे और अगर मैं कभी उस कमरे में आ जाती थी तो वो उसी वक्त अपना चेहरा एक चादर से छुपा लेते थे। वो मुझसे बहुत ही कम बात किया करते थे। जब वो रात को कमरे में सोने आते थे तभी थोड़ी बहुत बात होती थी, वरना वो मुझसे कभी भी नहीं बोलते थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह क्यों करते हैं।
اب تو میں نے بھی ان سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں اس بات کی شکایت کر کر کے تھک گئی تھی۔ میرے شوہر میری بات نہیں مانتے تھے۔ پھر تو میں نے یہ سوچ کر ان سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتے ہیں، کہ شاید ان کی کوئی پریشانی یا ان کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے۔ اب میری زندگی اتنی اچھے سے گزر رہی تھی کہ مجھے کسی سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں شکایتیں کر کے اپنا یہ گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے سوا میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اکیلے بھی زندگی گزار کر دیکھی تھی۔ اس دنیا میں اکیلے عورت کا جینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اب کبھی بھی اپنے شوہر سے یا اپنی ساس سے اس بات کی شکایت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتا ہے۔ آخر وہ کیوں چاہتا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی نہ دیکھوں۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں میں اتنا مصروف کر دیا تھا کہ مجھے اب کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی تھی۔ میرا دن اپنے ساس سسر کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے گزر جاتا تھا کہ ایک دن اچانک مجھے خوشخبری ملی اور میں امید سے ہو گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد تو میرے ساس سسر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اتنی بڑی خوشخبری کی خبر تو میں اپنے شوہر کو بھی دینا چاہتی تھی، پر وہ مجھے اپنا ٹائم بہت ہی کم دیا کرتے تھے اور میرے سو جانے کے بعد ہی گھر آیا کرتے تھے۔ اب مجھے بھی ان کے ہونے یا ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب میرا بچہ آ جائے گا اور میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ کہ ایک دن اچانک باہر دروازے پر کافی شور اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور میری ساس کافی پریشان ہو کر دروازے کی طرف بھاگے کہ آخر کون لوگ اتنا چلا کر آوازیں دے رہے ہیں اور مولوی صاحب یعنی کہ میرے سسر کو بلا رہے ہیں۔ جب میرے سسر دروازے تک پہنچے تو ان کے کانوں پر ایک ایسی خبر پڑی جو سننے کے بعد وہ دھڑام سے زمین پر گر گئے اور چلا چلا کر رونے لگے کہ یا اللہ پاک، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو ہم بھی سن کر بہت اداس اور غمگین ہو گئے۔ سب لوگ بہت زیادہ رونے لگے کیونکہ کسی نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ میرا شوہر اچانک ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان کو ہسپتال پہنچایا، ڈاکٹر نے ڈرپ وغیرہ لگائی پر وہ بچ نہ پائے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میری تو ایک بار پھر سے دنیا اجڑ گئی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد تو مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی کہ اللہ پاک نے آخر میری زندگی میں اتنے دکھ کیوں لکھے ہیں، میں آخر اتنی بد نصیب کیوں ہوں۔ اب تو مجھے اپنی اور بچے دونوں کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ اب میرے پاس وہ بھی میرے دکھوں میں برابر کا شریک ہونے والا تھا۔ میرے شوہر کو غسل دے کر جب چارپائی پر ہمارے سامنے لٹایا گیا تو اس کا چہرہ کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا کبھی بھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ اب آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو وہ مجھے کبھی نظر نہیں آنا تھا۔ میں کیونکہ چارپائی پر اسی کے ساتھ بیٹھی تھی تو میں نے کفن کا کپڑا ہٹا کر جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش کام کرنا چھوڑ گئے اور میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ میں اس وقت تو اپنے سسر سے کوئی بھی سوال نہیں کر پائی تھی۔ جب وہ لوگ میرے شوہر کو دفنا کر فارغ ہو کر واپس آئے اور 2-3 دن گزر جانے کے بعد جب میں نے اپنے ساس سسر سے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے تھے کہ یہ میرا شوہر وہی پولیس والا ہے جس نے میرا سٹال توڑا تھا اور جس نے مجھے جیل میں قید کیا تھا، تو میرے سسر نے مجھے کہا کہ ہاں، ہم جانتے تھے کہ ہمارا بیٹا وہی انسان ہے۔ ہمارے بیٹے نے خود ہمیں منع کیا تھا کہ ہم کبھی بھی تمہیں اس بات سے باخبر نہ ہونے دیں، کیونکہ جس دن میرے بیٹے نے تمہیں جیل میں بے گناہ قید کیا تھا اسی دن میرے بیٹے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا اور 1-2 دنوں کے بعد ہی وہ اپنی نوکری سے اتر گیا اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ تمہارے ہی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا پر وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا، تمہارا سامنا بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے خود ہی مجھے روڈ پر تمہارے پاس بھیجا تھا کہ میں تمہیں وہاں سے لے آؤں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ تمہارا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تم اکیلی عورت ہو، لاوارث ہو، اور وہ یہی سوچتا تھا کہ تمہیں آسر اور سہارا دے کر کہ شاید وہ اللہ پاک سے اپنے کیے گناہ کی معافی مانگ لے اور اللہ پاک اسے معاف کر دے۔ یہی سوچ کر اس نے تمہیں سہارا دیا تھا، پر وہ کبھی بھی شرمندگی کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میرے سسر نے اپنے بیٹے کی طرف سے مجھ سے معافی مانگی تھی اور مجھے کہا تھا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اسے معاف کر دو تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ میں نے اپنے سسر کے سامنے اپنے شوہر کو معاف کر دیا
اور میں نے اپنے سسر کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کیا کہ ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے سہارا نہ دیتے تو میرا تو اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بھلے میں اسٹال پر کام بھی کرتی تھی پر تھی تو میں اس دنیا میں اکیلی، میرا گزارا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا تھا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، مجھے اکیلی عورت کو تو اس دنیا میں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ آپ لوگوں نے جب سے مجھے سہارا دیا ہے تب سے میں سکون سے زندگی گزار رہی ہوں، میں آپ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کر سکوں وہ کم ہے۔